بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سوشل میڈیا کے اوپر فیس بک کے اوپر ایک ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہو رہی ہے۔ غالباً وہ ڈسٹرکٹ چکوال کی ویڈیو ہے، جس میں ایک کوئی 60-70 سال کے بزرگ ہے، سفید داڑھی کے ساتھ، بالکل باریش قسم کے بزرگ ہیں، اور ان کو ایک یہ جو رمضان پیکج والا جو تھیلا ہے جس کے اوپر نواز شریف کی تصویر بنی ہوئی ہے، وہ تھیلا ان کے پاس پڑا ہوا ہے، تو ان کو ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے کہ جی آپ نے یہ تعریف کریں کہ جی میں اور ڈپٹی کمشنر کو کی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ڈسٹرکٹ ڈپٹی کمشنر چکوال کا ہے، وہ ذکر کر رہے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر چکوال کا ذکر کر رہا ہوں۔ پھر بتانے والا پیچھے کھڑا ہوا بندہ ان کو ڈکٹیٹ کرتا ہے مریم نواز کا بھی نام لینا، میں نے لیا تھا ان کا نام، جو ابھی دوبارہ لیتا ہوں، مریم نواز کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ ایک منظر میں نے دیکھا کہ سوچ میں پڑ گیا ہوں، اخلاقی پستیوں کی انتہا ہو رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو تھیلا ہے جو توڑا ہے، جو رمضان پیکج کے نام کے اوپر دیا جا رہا ہے، کوئی احسان نہیں ہے یہ، کیونکہ یہ عوام کے پیسے سے یہ چیزیں ساری خریدی گئی ہیں۔ اس کے اوپر ابا جی کی تصویر لگانا کسی طرح بھی جسٹیفائی نہیں کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد دے دیا ویڈیو بنا کے ان کو، جی بھی آپ تعریف کریں یا شکریہ ادا کریں، جی آپ کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ یہ کس طرح ایک دوسرے کو یہ ایسی، ابھی میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو آتے ہیں کہ بے شرمی کی اور بے حیائی کی انتہا ہوئی ہے۔ عوام نے ووٹ دیا؟ نہیں دیا۔ جن کو عوام نے ووٹ دیا وہ الیکشن کمیشن اور عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں۔ پھر ایک سروے رپورٹ آئی ہے، بالکل غلط ہے وہ سروے رپورٹ۔ یہ تعلیم یافتہ جو ایریاز ہیں وہاں پہ پی ٹی آئی کو وہ پرسنٹیج بتا دی، اتنے پرسنٹ ووٹ ملے ہیں۔ جہاں پہ ان پڑھ لوگ ہیں، جو تعلیم یافتہ نہیں ہیں، جو ناخواندہ ہیں، وہاں پہ مسلم لیگ نے ان کو ووٹ زیادہ پڑا۔ ایبسلوٹلی رانگ ورڈنگ تھی۔ دیہاتوں میں جا کے دیکھ لیں، شہروں سے زیادہ پاپولیرٹی عمران خان کی، پاکستان تحریک انصاف کی دیہاتوں میں ہے۔ اس کی ایک پیچھے وجہ ہے، ایسے نہیں ہو جاتا ہے۔ جب عمران خان وزیر اعظم تھا، جو ایک طبقہ جس کے اوپر سب سے زیادہ فوکس کیا گیا ہے، جس طبقے کو اس روزی کا جو وافر مقدار ملی ہے، فائدہ ہوا ہے، وہ کسان طبقہ ہے۔ یہ واحد پیریڈ تھا جہاں پہ کسانوں کو بہت اچھا اور رسپانس ملا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ دیہاتوں کے اندر، جہاں پہ عمومی طور پر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ تعلیم یافتہ لوگوں کی یا پڑھے لکھے لوگوں کی کمی ہوتی ہے، وہ سب سے زیادہ دیہاتوں میں، اور وہ عمران خان کا ان کا جو ووٹ ہے وہ عمران خان کے نام پہ ووٹ تھا۔
کوئی بھی ذی شعور آدمی جو پاکستانی معاشرے میں جس نے پچھلے 1.5-2 سال کے اندر جنہوں نے پاکستانی معاشرے کو وزٹ کیا ہے، اس کو قریب سے دیکھا ہے، وہ اس سروے کو بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یہ پلانٹڈ قسم کا جو سروے ہے یہ شو کیا جا رہا ہے۔ حسن نثار کی وہ بات یاد آ رہی ہے جو انہوں نے الیکشن سے پہلے کہی تھی کہ اگر کسی جگہ کے اوپر ان لوگوں کی ضمانت ضبط نہیں ہوتی ہے تو سمجھیے گا وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے۔ حسن نثار جیسا بندہ جس کی جو بہت قریب سے دیکھتا ہے، اس کا ماضی دیہات سے ہے، اس جیسا ایک مدبر قسم کا صحافی، قلم کار، لکھاری، ابھی تک پاکستان میں بہت کم لوگ ایسے رہ گئے ہیں، اس لیول کے لوگ جو حسن نثار کا لیول ہے۔ یہ ان کی زبان تھی، انہوں نے گھر میں بیٹھے ہوئے یہ بات تو نہیں کہی تھی، سورس آف انفارمیشن تھا ان کا، ان کی ریسرچ تھی۔ میں الفاظ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ ان کی جہاں پہ ضمانت ضبط نہیں ہوگی تو اس چیز کو دیکھیے گا وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے، جائے کہ اتنی سیٹیں اور اس طرح، لیکن پہلے بھی یہی کیا کرتے تھے، ابھی بھی یہی کریں گے، لیکن ان کا لگتا ہے کہ اب آخری سفر ہے، سیاسی طور پر ان کا آخری سفر ہے، کیونکہ زرداری، آصف علی زرداری وہ صدر بن گئے ہیں۔ شہباز شریف نے تو کیا گھسیٹنا تھا، تو میرا خیال ہے آصف علی زرداری ان کے ساتھ کیا حشر کرتا ہے، آنے والے دن دیکھیں گے۔ ایک دوست نے 2-3 دن پہلے میری ویڈیو کے اوپر کمنٹ کیا تھا کہ سیاست میں کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ میں اپنے اس دوست، اپنے اس بھائی کو پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کامنٹ کیا، سیاست میں کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ میں نے ان کو شعر رپلائی کیا تھا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے ذرا محنت زیادہ۔ آج اس پہ بات کرتے ہیں۔ جب حضرت انسان کی بناوٹ ہوئی، حضرت انسان کو بنایا گیا، فرشتوں کو حکم ہوا تھا، جنات کو حکم ہوا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ کس لیے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی کریشن ایک خاص مقصد کے لیے کی تھی۔ فرشتوں کی جو تخلیق ہے وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، ان کے اندر کسی قسم کی حص نہیں ہے، صرف اور صرف وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں، وحدہ لا شریک کے حکم کی پیروی کرتے ہیں، احکام کو بجا لاتے ہیں، اس کے علاوہ ان کو کام کوئی نہیں ہے، نہ وہ اس کے علاوہ کوئی اور کام کر سکتے ہیں۔ بائی ڈیفالٹ اللہ تعالیٰ نے ان کی کریشن ہی ایسے کی ہے۔ تھوڑے بہت رد و بدل کے بعد جنات کی کریشن بھی اسی طرح ہے۔ انسان کی کریشن اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنائی ہے، کہ اس کو دنیا میں بھیجا، اس کو اختیار دے دیا، جاؤ جو کر سکتے ہو کرو، جو کچھ کرو گے قیامت والے دن اس کے بارے میں پوچھوں گا۔
حضرت انسان اس وقت سے جو من میں آتا ہے، جو جی میں آتا ہے وہ کر رہا ہے۔ رب کی توفیق ہوتی ہے، رب سے معافی مانگتا ہے، تو توفیق نہیں ہوتی ہے، فرعون بنا پھرتا ہے۔ اسی طرح کا ایک ہمارا سیاسی میدان ہے۔ میں اپنے اس بھائی سے کہتا ہوں کہ سیاست کے اس کیچڑ کے اندر کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے۔ درست کہا آپ نے، سارے انسان ہیں، لیکن ان کے اندر واحد بہترین آدمی، بہترین انسان، سیاسی طور پر بہترین انسان، ہاں میں کلیم کرتا ہوں، عمران خان ان سب میں بالکل جدا ہے۔ اس کی شخصیت اس سارے سینیریو کے اندر روشنی کے مینار کی طرح کھڑی ہے۔ میں کیسے اپنی بات کو جسٹیفائی کر دوں؟ اپریل 2022 کے بعد سے لے کر پاکستان کے نظام کے ہر ایلیمنٹ نے، ہر عنصر نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ہے۔ اس کی کرپشن نکالیں، اخلاقی مالی کرپشن نکالیں، کھدائیاں کر دی ہیں پاکستانی معاشرے کی کہ عمران خان کی کرپشن کو باہر نکالیں۔ اس 2 سال کے عرصے میں نظام کا ہر ایلیمنٹ مل کر سنگل ون کرپشن نہیں نکال سکا، ایک کرپشن نہیں نکال سکا ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں کو سیاست کے میدان میں کوئی فرشتہ نہیں ہے، لیکن سیاست کے میدان میں اگر کوئی بہترین انسان ہے اس وقت موجودہ دور میں، فسطائیت کے دور میں، اس کیا گزرے دور میں اگر کوئی بہترین انسان ہے تو وہ عمران خان ہے۔ کوئی کرپشن نہیں نکلی ہے، بھونڈے انداز میں سزائیں دے دی گئی، نکاح میں، سائفر میں، توشہ خانہ میں، یا اور بھی کچھ سزائیں دی گئی، القادری یونیورسٹی۔ کیا 190 ملین؟ بھائی کرپشن کیا ہے؟ وہ پیسہ خانہ نمبر 2 میں آنا تھا، وہ خانہ نمبر 5 میں ہے۔ 190 ملین آیا ہے، ملک میں آیا ہے، اس نے ڈبے میں نمبر 2 میں جانا تھا، وہ ڈبے نمبر 5 میں پڑا ہے۔ دے دو سزا بھی اس کو۔ یہ سزائیں اس کی کریڈیبلٹی کو ختم کریں گی؟ ہرگز نہیں ہوا۔ ان سزاؤں کے باوجود کہ پی کے کے اندر وہ اس کی گورنمنٹ ڈومینیٹنگ کرتی ہوئی گورنمنٹ بنی ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ کسی کی مرضی سے بنی ہے تو وہ غلط کہتا ہے۔ کے پی کے کا خطہ ریزسٹنس والا خطہ ہے، خطے کے عوام نے فزیکل ریزسٹنس کی ہے، ڈسینٹنگ نوٹ لکھا ہے، اپنی گورنمنٹ بنا کے بیٹھے ہیں، اور ایک پاورفل عوام سے ووٹ حاصل کر کے چیف منسٹر کی کرسی پہ بیٹھا ہوا علی امین گنڈا پور کا مزاج بتا رہا ہے کہ وہ عوام کے جینین فوٹو سے بول رہا ہے۔ وہ خیرات میں ملی ہوئی چیف منسٹری نہیں لے کے بیٹھا ہوا۔ بہترین اقدام سٹارٹ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے انہیں اقدامات کو وہ آگے لے کر چلے۔ اس وقت تک کی اچھی کنڈیشنز میں جا رہا ہے۔
رائٹ ڈائریکشن میں ہے، اللہ اس کا ساتھ دے۔ دوسری طرف پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم شیڈو کابینہ بنائیں گے۔ مہذب جمہوری معاشروں کے اندر شیڈو کابینہ بنائی جاتی ہے۔ اب میرے علم نہیں ہے، میں اس بات میں نہیں ہے، آنے والے دنوں میں پنجاب میں چیف منسٹر میڈم چیف منسٹر اس بارے میں برا منائیں گی یا اس چیز کو اچھا جانے گی؟ یقیناً وہ اس بات کا برا مانے گی شیڈو کابینہ کیوں بنی، کہ انہوں نے کبھی جمہوری معاشروں کی سٹڈی نہیں کی ہوگی کہ شیڈو کابینہ کیا کرتی ہے، اس کا کام کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، اس کی لیمٹس کیا ہیں، وہ کیا کچھ کر سکتی ہے۔ ایک بہترین فیصلہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، بلکہ میں تو کہوں گا کہ ایک شیڈو کابینہ وفاق میں بھی بنائی جائے، شاید اس طرح پاکستان تحریک انصاف عوام کے دکھوں کا مداوع کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ مانگے کی سیٹیں لے گئے ہوئے لوگوں کو عوام کا کوئی احساس نہیں ہوگا، اپنی بندر بانٹ میں لگے ہوئے ہیں۔ جس انداز میں منسٹریاں دی جا رہی ہیں اسی انداز میں مال کی تقسیم ہوگی۔ راستہ بتاتا ہے منزل کہاں کو ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ رمضان شروع ہو رہا ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر پاکستان کے حالات میں بہتری لائے، اس پسی ہوئی مخلوق کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نوازے، اس گرداب سے نکالے۔ یہ برکتوں والا مہینہ پاکستان کے لیے باعث رحمت ہو، آمین۔ پاکستان زندہ باد۔